مسیح خداوند کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں پاسٹر حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم سیکھیں گے کہ حقیقت بائبل مقدس کیا ہے۔ یہ مطالعاتی سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ اس کا نام تیرا کلام سچائی ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اس مطالعاتی کورس کا پہلا سبق بائبل مقدس کے بارے میں ہی ہونا چاہیے، جو خدا کا کلام ہے، یعنی کلام خدا ہے۔ ایک بار جب ہم اس بات سے متفق ہو جاتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے تو ہمارے پاس ایک بنیاد موجود ہوتی ہے جس سے ہم اس کی ہر بات اور ہر تعلیم سے اتفاق کر سکتے ہیں۔ اس لیے مطالعاتی کورس کیا ان اسباق کو اسی مقصد کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ زندگی میں ہماری ملاقات بہت سے اجنبی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اجنبی سے ریل گاڑی یا ہوائی جہاز میں یا بس میں ملے ہوں، یا کسی ہوٹل میں ملاقات ہوئی ہو، اور ان دوستانہ ملاقاتوں کے دوران ہم نے اپنے بارے میں انہیں بتایا ہو کہ ہم کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، ہماری پسند ناپسند کیا ہے، اور اسی طرح کی اور بہت سی ملاقاتیں اور باتیں ہوئی ہوں گی۔ اسی کے مطابق اگر ہمارے رہن سہن میں اس اجنبی کے بارے میں شک پیدا نہ ہوا ہو تو ہم اس کی ہر بات کو سچ مان لیتے ہیں، یعنی ہم بلا شبہ اس کی ہر بات کو مان لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں۔ اس مطالعاتی کورس کو شروع کرنے سے پہلے اسی طرح کا ذہن رکھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں بائبل مقدس کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ بائبل مقدس کہتی ہے وہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سبق کا آغاز کریں، اس پہلے سبق کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھ سکیں کہ بائبل مقدس کیا سکھاتی ہے، کیا تعلیم دیتی اور اسے کس طرح سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس تعارف کے بعد ہم پہلا نقطہ جس کے اوپر غور کریں گے وہ ہے بائبل مقدس کا مصنف کون ہے۔ عبرانیوں کے خط کے پہلے باب کی پہلی 2 آیات کو پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ خدا نے عہد عتیق میں انبیاء کی معرفت ہم سے کلام کیا اور پھر اپنے بیٹے یسوع مسیح کی معرفت کلام کیا۔ جو کچھ بھی انبیاء اور مسیح خداوند کے بارے میں کہتے ہیں اور بائبل مقدس کے مطابق وہ سچ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام حوالہ جات اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ خدا نے نبیوں سے کلام کیا اور انہیں حکم دیا اور فرمایا کہ یہ دنیا کو سنا دیا جائے۔ اس کے لیے بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں جن کو آپ ترتیب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اخبار 1 باب 1 اور 2 آیت، پہلا سلاطین 7 باب 1 آیت، یسایہ 6 باب 8 اور 9 آیت، یرمیہ پہلا باب پہلی 2 آیات، حزقیل پہلا باب 30 آیت، ہوشیہ پہلا باب پہلی آیت، یوئیل پہلا باب 2 آیت۔ اس طرح سے اور بہت سارے حوالہ جات ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ بائبل مقدس کا مصنف کون ہے، کیونکہ کوئی بات آدمی کی خواہش سے نہیں بلکہ روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے آدمی بولتے تھے۔ پہلا پطرس پہلا باب 21 آیت۔ عہد عتیق یعنی پرانے عہد نامے میں پطرس کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ روح القدس سے خدا نبیوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا
اور جو کچھ بھی عہد عتیق میں لکھا گیا ہے اسی کے وسیلے سے تھا، اور انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ خدا کا کلام کہلاتا ہے۔ اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے انسان کو سکھائے ہیں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح القدس نے سکھائے اور لکھا ہے کہ روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ موازنہ کرو۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 13 آیت۔ عہد عتیق کے رسول اپنی حکمت سے کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ روح القدس کی تحریک سے بولتے تھے اور سکھاتے تھے، اسی لیے انہوں نے جو کچھ کہا وہ کلام خدا کہلاتا ہے۔ پھر پولس رسول تیموتھیوس کو یوں لکھتا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے۔ پہلا تیموتھیوس 3 باب اس کی 16ویں آیت۔ اس حوالہ کے مطابق بائبل مقدس کے تمام صحائف الہامی کلام ہیں، یعنی شروع سے آخر تک یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا ہی بائبل مقدس کا مصنف ہے، جس نے سارے کلام کو محفوظ کر رکھا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کس طرح تحریر ہوئی، بائبل مقدس کو کس طرح سے ورثہ تحریر میں لایا گیا۔ دوسرا پطرس 1 باب 21 آیت میں لکھا ہے، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ نمبر 1، خدا نے برگزیدہ لوگوں کو بائبل مقدس کی تحریر کے لیے استعمال کیا۔ جو کچھ خدا نے ان کے ذہنوں میں ڈالا، ان کو الہام کے طور پہ بخشا، وہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لکھاریوں نے، ان لکھنے والوں نے وہی باتیں لکھی ہیں جو روح القدس نے انہیں لکھنے کی توفیق عطا کی، یعنی وہی بات جو دوسرا تیموتھیوس 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھی، ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جو کچھ بھی خدا کے برگزیدہ لوگوں نے بائبل مقدس میں تحریر کیا ہے وہ سب روح القدس کی تحریک اور رہنمائی میں لکھا گیا ہے، اور انہوں نے وہی تحریر کیا جو کچھ روح القدس نے ان سے لکھوانا چاہا تھا، اور وہی اس نے ان کے دلوں پر نقش کیا۔ اور ہم ان باتوں کو الفاظ میں بیان نہیں کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائی ہے، بلکہ ہم ان الفاظ میں جو روح القدس نے سکھائے ہیں، یعنی روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے موازنہ مقابلہ کرو۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 13ویں آیت۔ جو باتیں خدا کی برگزیدہ لوگوں نے بائبل مقدس میں لکھی ہیں، یعنی اصلی متن میں جو موجودہ عبرانی اور یونانی کا ہر لفظ، تمام خیالات روح القدس کی تحریک سے لکھے گئے ہیں، جو زبانی الہام کہلاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بائبل مقدس کو خدا کے برگزیدہ لوگوں نے تحریر کیا ہے، جو روح القدس کی تحریک سے لکھا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا روح القدس نے مصنفین کو ہر خیال اور ہر لفظ بائبل مقدس تحریر کرنے کے لیے دیا ہے، یہاں تک کہ نقطے اور شوشے بھی۔ عہد عتیق کے مصنفین پیغمبر اور انبیاء کہلاتے تھے، اور عہد جدید کے مصنفین رسول اور مبشر کہلاتے ہیں۔ عہد عتیق اور عہد جدید عبرانی، ارامی اور یونانی زبان میں تحریر کیا گیا، اور خدا نے 40 مصنفین سے بائبل مقدس کو تحریر کر کے ہمیں ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بائبل مقدس کیا ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ بائبل مقدس دراصل ہے کیا، اس کے بارے میں جاننا از روئے بائبل مقدس بہت ضروری ہے، کیونکہ موسیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ باپ یا ماں کے لیے جو کچھ لکھا گیا ہے، جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا ہے
وہ قربان ہو چکی، یعنی خدا کی نظر ہو چکی، تو تم اسے پھر باپ ماں کی کچھ مدد نہیں کرتے، یوں تم خدا کے کلام کی توہین کرتے ہو، جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو، جو خدا کی طرف سے جاری ہوئی ہیں ان کو باطل کر دیتے ہو، ایسے بہتیرے کام کرتے ہو۔ مرکز 7 باب 14 آیت، پھر 11 آیت اور پھر 13۔ یسوع مسیح نے عہد عتیق میں موسیٰ کے درج کیے ہوئے 5ویں حکم کی آیت کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کلام خدا کا ہے، جس پر خدا کا کلام نازل ہوا ہے۔ یرمیہ پہلا باب اس کی 2 آیت۔ دوسرے حوالہ جات جو عہد عتیق سے ہیں اور جن کی فہرست پہلے سوال میں دی گئی ہے، ان میں بھی یہ تحریر کیا گیا ہے کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے۔ اس واسطے بلا ناغہ خدا کا شکر کرتے رہو کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے۔ بائبل مقدس کے 2 حصے ہیں، عہد عتیق اور عہد جدید۔ عہد عتیق جو ہے یہ ہمیں 1500 قبل از مسیح سے 400 قبل از مسیح تک ہمیں ملتا ہے، اور جو عہد جدید ہے یہ 100 سال میں مکمل ہوا ہے، یعنی پہلی صدی میں۔ تو بائبل مقدس کی 27 کتب جو ہیں یہ نئے عہد نامے میں ہیں، اور 39 کتب جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں ہیں۔ اس طرح سے ٹوٹل 66 کتابیں ہیں، جن کو آج ہم اردو ترجمے میں بھی تمام تراجم میں دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو مکمل بائبل مقدس کہتے ہیں۔ بائبل مقدس جہنم میں ابدی سزا سے بچنے کے لیے اور ابدی نجات اور ابدی زندگی کے لیے کیسے رہنمائی کرتی ہے۔ آئیے ہم بائبل مقدس کی ایک سندی آیت کو دیکھتے ہیں۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ یسوع مسیح جو پر ایمان لانا ہی وہ راہ ہے جس سے ہم ابدی سزا سے بچ سکتے ہیں اور نجات اور ابدی زندگی حاصل کرتے ہیں، جس کو خدا نے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے قربان کیا، وہ بخشش ہے، یعنی مسیح خداوند۔ 5واں نقطہ ہے بائبل مقدس کا مقصد کیا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے یعقوب کے خط کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں، اس لیے ہماری نجات اور بدی کے فضلاء کو دور کر کے اس کلام کو جو حلیمی سے قبول کر لو، جو دل میں بویا گیا ہے اور ہماری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ بائبل مقدس کا اولین مقصد بنی نوع انسان کو نجات کے منصوبے کو بیان کرنا ہے۔ اس منصوبے کو مندرجہ ذیل 2 پیراگراف میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا ہے، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا تھا، رومیو 7 باب کی 7 آیت۔ بائبل مقدس ہماری خدا سے روحانی جدائی اور ہمارے گناہوں کی حالت کو بیان کرتی ہے، اور اقرار گناہ کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے اور نجات دہندہ یسوع کی طرف رجوع کرنے کو تعلیم دیتی ہے۔ اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بخش سکتے ہیں۔ یہ تیموتھیوس کو لکھتے ہوئے یہ فرمایا ہے 2 تیموتھیوس 3 باب کی 15 آیت میں۔ پھر یہ کہ بائبل مقدس ہمیں ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح کے متعلق علم مہیا کرتی اور سکھاتی ہے کہ اس پر ایمان لانے سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اب زبور 119 کی 93 یعنی 93 آیت میں لکھا ہوا ہے، میں تیرے قوانین کو کبھی نہیں بھولوں گا، کیونکہ تو نے انہی کے وسیلے سے مجھے
زندہ کیا ہے۔ پھر یہ لکھا ہے کہ اگر تیری شریعت، مطلب یہ کہ خدا کا کلام، اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی تو میں اپنی مصیبت میں ہلاک ہو جاتا۔ بائبل مقدس امید اور تسلی کا منبع ہے اور مصیبت میں ہماری تسلی۔ زبور 119 میں نوجوانوں کے لیے یہ لکھا ہوا ہے، 119 کی 9 آیت میں لکھا ہے، جوان اپنی روش کو کس طرح سے پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق نگاہ رکھنے سے۔ بائبل مقدس ایک زندگی گزارنے میں ہماری مشعل راہ ہے جس میں خدا کی خوشنودی پائی جاتی ہے۔ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ یہ یسایہ نبی اپنے بیان میں نبوت کی روح سے لکھتا ہے، یسایہ 8 باب کی 20 آیت۔ تو بائبل مقدس وہ پیمانہ ہے جس کے وسیلے سے ہم کسی بھی استاد کی تعلیم اور عقائد کو پرکھ سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام کی سچائی ہماری مدد اور رہنمائی کرتی ہے کہ ہم کسی بھی آدمی کو برائی میں سے نکال سکتے ہیں اور ان جھوٹے استادوں سے بھی بچ سکتے ہیں جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بائبل مقدس کا مقصد مندرجہ ذیل نکات سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں ہماری روحانی جسمانی حالت اور گناہ کے متعلق علم بخشنے اور پھر یسوع پر ایمان لانے میں رہنمائی اور نجات کی یقین دہانی بھی بخشتا ہے۔ دوسری بات، ہمارے ایمان کو محفوظ اور مضبوط اور منظم بناتا ہے۔ ہماری مصیبتوں میں ہمیں تسلی کی امید بخشتا ہے۔ پاک زندگی گزارنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے جس میں خدا کی خوشنودی ہے۔ اور 5ویں بات ہے، جھوٹے استادوں اور جھوٹی تعلیم کو پرکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے کہ خدا کی سچائی اور ہمارا ایمان محفوظ ہو۔ آج کا یہ سیشن جہاں اختتام کو پہنچتا ہے، یعنی حرف آخر یہ ہے، غرض بائبل مقدس خدا کا کلام ہے اور اس کا لکھنے والا کامل قادر مطلق زندہ خدا ہے، اور ہم بائبل مقدس کے وسیلے سے ہی جان سکتے ہیں کہ ہمیں زمین پر کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، اور ہماری آخرت کا ذکر بائبل مقدس میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس کو پڑھیں، اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں تاکہ زمین پر آپ کی خوشیاں محفوظ ہوں اور خدا کی خوشنودی ہماری خدا کے ساتھ وفاداری میں ہے، اور وفاداری کا سارا پروگرام جو ہے بائبل مقدس نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگلے سیشن کے لیے تیاری کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔